بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر تھے کہ جب اس عورت نے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے ان دو لوگوں سے جو کھمبے سے بندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تو جادو مت سیکھ اور یہ تیرے حق میں بالکل اچھا نہیں ہے، ابھی تو پاک صاف ہے، تو چلی جا واپس۔ لیکن وہ عورت ضد پہ اڑی رہی کہ مجھے جادو سیکھنا ہے۔ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سامنے جو تجھے تندور دکھتا ہے وہاں جا اور جا کر پیشاب کر دے۔ تو وہ عورت وہاں گئی اور اس نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ناٹک کیا اور واپس آ گئی اور ان سے کہا دو لوگوں سے کہ میں نے کر دیا، میں نے اس تندور میں پیشاب کر دیا۔ تو وہ دو لوگ انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو ان دو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ ان دو لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ کہتی ہے، تو نے پیشاب نہیں کیا وہاں پر، اور جا چلی جا، ابھی تیرا ایمان ثابت ہے اور سلامت ہے، تو چلی جا اور ابھی تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا، تو چلی جا، اور تو بہت ہی غلط چیز کی طرف وہ کر رہی ہے، تو سیکھنا چاہ رہی ہے۔ تو وہ اڑی رہی کہ نہیں میں کر دوں گی پیشاب اور میں سیکھوں گی۔ تو اس نے ان دو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جا اس تندور میں پیشاب کر دے جا کر۔ تو وہ عورت گئی پیشاب کرنے کے ارادے سے، اور اس نے جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھی، مطلب اس نے ارادہ کر لیا تھا پیشاب کرنے کا، اور جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھی اس نے دیکھا تندور کے اندر سے ایک بہت تیز رفتار کے ساتھ ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمانوں میں چلا گیا۔ تو وہ عورت واپس آئی ان کے پاس، تو ان دو لوگوں نے پوچھا جو کھمبے سے بندھے ہوئے تھے کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو تیز رفتاری سے نکلا تندور سے اور آسمانوں میں چلا گیا۔ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ تو اب کی بار سچ کہتی ہے، تو اس ہی ارادے سے گئی اور تو نے پیشاب کیا، تو سچ کہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا ان دو لوگوں نے کہا کہ جا تو نے سیکھ لیا، تو نے جادو سیکھ لیا۔ اس عورت نے پوچھا وہ گھڑ سوار کون تھا؟ تو ان دو لوگوں نے کہا جو کھمبے سے بندھے ہوئے تھے وہ گھڑ سوار تیرا ایمان تھا۔ جب انسان جادو سیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اچھا، تو دو لوگوں نے کہا جو کھمبے سے بندھے ہوئے تھے کہ اب جیسا تو چاہے گی ویسا ہو جائے گا، جو چاہے گی وہ ہو جائے گا، جا تو چلی جا، تو سیکھ گئی۔ اب وہ عورت گھر پہ آ گئی۔ اب اس عورت نے اس کے گھر میں گیہوں رکھا ہوا تھا، اس عورت کے گھر میں۔ تو اس عورت نے کہا اس گیہوں سے کہ پس جا، تو وہ گیہوں چکی میں سے پسنے لگا اور اس میں سے آٹا بن گیا۔ تو عورت نے حکم دیا کہ تو چھن جا، تو وہ آٹا چھن گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تیری روٹی پک جائے، تو وہ روٹی بھی بن گئی۔ اب اس عورت کو ملامت ہونے لگی اپنے ایمان کی، حالانکہ اب سب کچھ اس کے حساب سے ہو رہا تھا اور اس کو جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو رہا تھا۔ لیکن ایک ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے اور آپ کی مطمئنی کے لیے وہ یعنی ایک شرط ہے، نہیں تو اس دنیا میں انسان کا کہیں دل نہیں لگتا۔ تو اس عورت کے ساتھ بھی غالباً ایسا ہی ہوا۔ اب وہ بہت ہی زیادہ ملامت کرنے لگی اور اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گی، میرا ایمان تو جا چکا۔ اب وہ آئی روتی پیٹتی مدینے اور آ کر رونے لگی اور اپنا قصہ بیان کرنے لگی کہ یہ میرے ساتھ ہوا سارا، اب میں کیا کروں، اس گناہ سے میں اپنے کیسے کروں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ تو کثرت سے استغفار کر، تو جو تو نے گناہ کیا اس پہ توبہ کر اور اپنے والدین کی خدمت کر اور تیرا گناہ جاتا رہے گا۔ اس کو یہ بتایا گیا۔ یہ قصہ ابن کثیر کی تفسیر کے اندر ریکارڈڈ ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے تصدیق نہیں کی پرسنلی۔ تو اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ جو وہ لوگ دو کھمبے سے بندھے ہوئے تھے تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے۔ تو بہرحال یہ قصہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں
کچھ معاملوں میں فرشتوں سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہوتیں دی ہیں، انسان کو نفسانی خواہشات دی ہیں، اگر انسان ان کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنا دل کر دے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سودا کر دے تو بے شک وہ بہت ہی اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں بہت اشرف المخلوقات ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ تو یہ قصہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہیں اور اپنی نفس کو قابو کرتے رہیں اور نفس پہ لگام کستے رہیں۔ اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کی بندگی کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے والا بنائے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور اس پہ چلائے اور ہمیں اپنی ابدی آباد کی جنتوں میں داخل کرے اور ہمیں اللہ تمام برائیوں سے بچائے اور ہمیں بالکل اپنا مقرب بندہ بنائے اور ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی عزت کرنے والا بنائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔